بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اشرم بشرا اور فضائل اہل بیت آپ مشکوٰۃ شریف سے سماعت کر چکے ہیں۔ آج مشکوٰۃ شریف سے ہم لیتے ہیں دیکھیں باب و مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب و فضائل کا بیان۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، آپ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں اہل بیت کے بارے میں اور اشرم بشرا کے بارے میں۔ دیکھیں یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی اس کا ثواب نہ ہوگا۔ مد ایک پیمانہ ہے جس میں سیر بھر جو آتے ہیں، بخاری و مسلم۔ صحابہ کا وجود امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث تھا، یہ روایت ہے، دیکھیں 5753 جلد 2 میں یہ روایت ہے۔ دیکھیں ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور فرمایا ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہے۔ جس وقت یہ ستارے یعنی چاند، سورج وغیرہ تمام ستارے جاتے رہیں گے تو آسمان کے لیے وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان کا چھٹنا، آسمان کا پھٹنا اور لپٹنا، اور میں اپنے اصحاب کے لیے امن کا سبب ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ چیز نازل ہوگی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتنہ و فساد اور خون ریزی، اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امن کا سبب ہیں۔ جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز نازل ہوگی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی خیر کا خاتمہ اور شر کی اشاعت، جو یہ روایت تھی۔ اب تیسری روایت دیکھیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی برکت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی اور پھر آپس میں بیٹھ کر لوگ پوچھیں گے کیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہے، پس ان لوگوں کے لیے شہر اور قلعہ کو فتح کیا جائے گا، یعنی صحابہ کی برکت سے۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں کوئی تابعی یعنی صحابی کا دیکھنے والا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہے، پس وہ لوگ شہروں اور قلعوں کو فتح کر لیں گے۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی اور آپس میں دریافت کرے گی کیا تم میں کوئی تبع تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہے، پس ان کے لیے اس کی برکت سے قلعہ اور شہر فتح کیا جائے گا، بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر سے ایک لشکر بنا کر بھیجا جائے گا اور لشکری ایک دوسرے سے کہیں گے تلاش کرو کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ بس ایک شخص ملے گا اور اس کی برکت سے ان کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر ایک اور لشکر بھیجا جائے گا اور لشکری کہیں گے کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ بس ایک شخص پایا جائے گا اور اس کی برکت سے فتح حاصل ہوگی۔ پھر ایک تیسرا لشکر بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا تلاش کرو کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ پھر چوتھا لشکر بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کے دیکھنے والے شخص کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، چنانچہ ایک شخص پایا جائے گا اور اس کے سبب سے فتح نصیب ہوگی۔ یہ صحابہ کی برکت ہیں اور تابعین کی برکت ہیں اور تبع تابعین کی یہ برکات ہیں۔ اب یہ ایک اور روایت دیکھیں، خیر القرون کون سا سے قرن ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے بہترین لوگ میرے قرن کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے متصل و پیوستہ ہیں، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے متصل ہیں،
پھر ان 3 فرقوں کے بعد لوگوں کی ایسی جماعت پیدا ہوگی جو بغیر طلب و خواہش کے گواہی دے گی، یعنی ان سے گواہی دینے کو نہ کہا جائے گا بلکہ وہ خود بخود گواہی دے گی۔ اور ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے اور ان کی امانت و دیانت پر بھروسہ نہ کیا جائے گا، اور ایسے لوگ ہوں گے جو نظر مانیں گے اور اپنی نظر کو پورا نہ کریں گے، اور ان میں موٹاپا یعنی فربہی پیدا ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ بغیر قسم دلائے قسم کھائیں گے، بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ الفاظ ہیں کہ پھر ان لوگوں کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو فربہی کو پسند کرے گی، یعنی عیش و عشرت کو۔ تو آج ہماری سب کی یہی حالت ہے۔ تو صحابہ کا وجود دنیا کے لیے رحمت تھا، یہ صحابہ کی شان ہے۔ تو یہ فضائل صحابہ پر پہلا چیپٹر ہے۔ دوسرا آپ اس کے بعد سماعت کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر سے میں لے رہا ہوں۔ پہلے آپ نے عشرہ مبشرہ کے فضائل دیکھے، پھر اہل بیت کے دیکھے، اب فضائل صحابہ شروع ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، بعد اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ ہماری پلے لسٹ کے اندر آپ یہ 12 یعنی 12 منتھ کے اندر آپ ان کو سماعت کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام۔